سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نعمان یعنی عرفہ کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت یعنی ان کی اولاد سے مضبوط عہد لیا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے وہ ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور ان کو آپ علیہ السلام کے سامنے چونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، اور پھر ان سے آمنے سامنے کلام کرتے ہوئے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہل یہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ حدیث نمبر 1، مسند احمد۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَإِذَا أَخَذَ الْخَاتَمُ أَنفُسَهُمْ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو روحوں کی شکل میں جمع کیا، پھر ان کی تصویریں بنا کر ان کو بلوایا، پس یہ بولے، پھر ان سے ایک مضبوط عہد لیا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا اور کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں، اور میں تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ جان لو کہ میرے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب، پس تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان قریب میں تمہاری طرف اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا، وہ تمہیں میرے وعدے اور میثاق کو یاد کرائیں گے، اور میں تم پر کتابیں بھی نازل کروں گا۔ ان سب نے جواباً کہا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ پس انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا۔ حدیث نمبر 2، مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنمی آدمی سے کہا جائے گا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ زمین پر جو چیزیں بھی ہیں، کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا جبکہ تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے انکار کر دیا تھا اور اسی چیز پر ڈٹ گیا کہ تو نے میرے ساتھ شرک ہی کرنا ہے۔ حدیث نمبر 3، مسند احمد۔ عبد الرحمن بن غنم، جن کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو فقہ کی تعلیم دینے کے لیے شام بھیجا تھا، بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے یافور نامی گدھے پر سوار ہوئے، اس کی رسی کھجور کے پتوں کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ چلیں، میں پیدل ہی ٹھیک ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم سوار ہو جاؤ۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہو گیا۔ ہوا یوں کہ گدھا گر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسکرانے لگے، اور میں دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا۔ پھر دوسری اور تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا اور کوڑے یا چھڑی کے ساتھ میری کمر پر مارا اور فرمایا، معاذ، کیا تو جانتا ہے
کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس بے شک اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کو چلے اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور میری کمر پر مارا اور فرمایا اے معاذ کی ماں کے بیٹے، کیا تم یہ جانتے ہو کہ اگر بندے ایسے ہی کریں تو اللہ تعالیٰ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس بے شک جب بندے ایسے ہی کرے تو ان کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ حدیث نمبر 4 مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب سی حدیث بیان کرو۔ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ بات یہ ہے کہ میں گدھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح حدیث ذکر کی، البتہ اس میں جنت میں داخل کرنے کے بجائے یہ الفاظ ہیں کہ وہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور ایک روایت میں یہ زیادتی بھی ہے۔ آخر میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو یہ حدیث بیان کر کے خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو تاکہ وہ مزید عمل کرتے رہیں۔ حدیث نمبر 5 اور 6 مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب سی حدیث بیان کرو۔ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ بات یہ ہے کہ میں گدھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح حدیث ذکر کی، البتہ اس میں جنت میں داخل کرنے کے بجائے یہ الفاظ ہیں کہ وہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور ایک روایت میں یہ زیادتی بھی ہے۔ آخر میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو یہ حدیث بیان کر کے خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو تاکہ وہ مزید عمل کرتے رہیں۔ حدیث نمبر 5 اور 6 مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر ان کا حق یہ ہوگا کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ حدیث نمبر 7 مسند احمد۔ سیدنا طفیل بن سخبرہ رضی اللہ عنہ، جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اخیافی بھائی ہے، سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا
تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ کہتے تو تم بہترین قوم تھے۔ انہوں نے کہا تم مسلمان بھی بہترین قوم ہوتے اگر صرف یہ نہ کہتے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ پھر میں عیسائیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ کہتے تو تم بہترین لوگ ہوتے۔ لیکن انہوں نے آگے سے کہا اگر تم بھی یہ نہ کہتے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے تو تم بھی بہترین قوم ہوتے۔ جب صبح ہوئی تو بعض لوگوں کو یہ خواب بیان کرنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو ساری بات بتلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کسی کو یہ خواب بتلایا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر جب لوگوں نے نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اور تم میں سے بعض لوگوں کو بتلا بھی دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ ایک کلمہ کہتے تھے، میں اسے ناپسند تو کرتا تھا لیکن تم کو منع کرنے سے شرم و حیا مانے تھی۔ اب بات کھل گئی ہے، لہٰذا تم یہ نہ کہا کرو کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 8، مسند احمد۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بعض اہل کتاب کو ملا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا تم مسلمان بڑے اچھے لوگ ہو، کاش تم یہ نہ کہتے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہاری اس بات کو ناپسند کرتا تھا، آئندہ اس طرح کہا کرو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 9، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو کچھ اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا ہے؟ صرف وہ ہوتا ہے جو یکتا و یگانہ اللہ چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 10، مسند احمد۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں بتلانے کے لیے ہمارے اندر کھڑے ہوئے اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور سونا اسے زیب بھی نہیں دیتا، وہ ترازو کو پست بھی کرتا ہے اور بلند بھی کرتا ہے، رات کے عمل دن کو اور دن کے عمل رات کو اس کی طرف بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 11، مسند احمد۔ دوسری سند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور اس کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو پست بھی کرتا ہے اور بلند بھی کرتا ہے، اس کا پردہ آگ ہے، اگر وہ اس پردے کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی انوار و تجلیات ان تمام چیزوں کو جلا دے جن کو اس کی نظر پاتی ہے۔ اللہ کی نظر تمام مخلوق پر ہے، اس لیے مفہوم یہ ہے کہ پردہ دور ہونے سے تمام مخلوق جل کر راکھ ہو جائے۔ پھر ابو عبیدہ نے یہ آیت تلاوت کی، جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 8۔ حدیث نمبر 12، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات کا متواتر خرچ اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے لے کر آج تک کیا کچھ خرچ کیا ہے؟ لیکن یہ خرچ بھی اس چیز میں کوئی کمی نہ کر سکا جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، کسی کے حق میں اس کو پست کر دیتا ہے اور کسی کے حق میں اس کو بلند کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 13، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زمین و آسمان دائیں ہاتھ میں پکڑ اور لپیٹ کر کہے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین والے بادشاہ؟ حدیث نمبر 14، مسند احمد۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اسے یہی زیب دیتا ہے کہ وہ آواز نکالے، کیونکہ اس میں ہر 4 انگشت کے بقدر جگہ پر فرشتے سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر تم کو ان امور کا علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو، اور تم بستروں پر اپنی بیویوں سے لذتیں حاصل کرنا ترک کر دو، بلکہ تم ویران راستوں اور صحراؤں کی طرف نکل جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑا سکو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنا کر کہا، ظاہر ہے کہ ابو ذر کے شاگرد ان کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 15، مسند احمد۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سارے گناہگار ہو مگر جس کو میں عافیت دے دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کیا کرو، میں تمہیں معاف کر دیا کروں گا۔ اور جس نے یہ جان لیا کہ میں یعنی اللہ بخشنے کی قدرت رکھتا ہے، پھر اس نے مجھ سے میری قدرت کی وجہ سے بخشش طلب کی تو میں اسے بخش دوں گا اور اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ تم سارے گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں، پس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم سارے کے سارے فقیر ہو مگر جس کو میں غنی کر دوں، پس مجھ سے سوال کیا کرو، میں تم کو غنی کر دوں گا۔ یاد رکھو کہ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مردہ اور تر اور خشک، میرے بندوں میں سے بدبخت ترین بندے کے دل کی مانند ہو جائے تو میری بادشاہت میں سے تو مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر یہی مخلوق میرے بندوں میں سب سے بڑے متقی کے دل کی مانند نیک ہو جائے تو میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مردہ اور تر اور خشک جمع ہو جائے اور ہر سائل مجھ سے سوال کرے جہاں تک اس کی خواہش کا تقاضا ہو، اور میں سائل کو اس کے مطالبے کے مطابق دے دوں، تو اس سے مجھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس مثال سے سمجھ لے کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر واپس لائے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگا ہوا ہے اور اس سے سمندر میں کیا کمی ہے، اسی طرح میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انتہائی سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، بے نیاز ہوں، میرا دینا کلام ہے، میرا عذاب کلام ہے۔ ایک روایت میں ہے میری عطا میرا کلام ہے، میری سزا میرا کلام ہے۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا، بس ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 16 مسند احمد۔ دوسری سند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر اور اپنے بندوں پر حرام قرار دیا ہے، خبردار بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ ساری اولاد آدم دن رات غلطیاں کرتی ہے، پھر جب مجھ سے بخشش طلب کرتی ہے تو میں بخش دیتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اے بنو آدم، تم سارے گمراہ تھے مگر جس کو میں نے ہدایت دی، تم سارے ننگے تھے مگر جس کو میں نے لباس دیا، تم سارے بھوکے تھے مگر جس کو میں نے کھانا کھلایا، تم سارے پیاسے تھے مگر جس کو میں نے پانی پلایا۔ بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا، تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تم کو لباس دوں گا، تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھلاؤں گا، اور مجھ سے پانی طلب کرو، میں تم کو پلاؤں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سابقہ حدیث کی طرح ذکر کیا اور اس میں ہے تو وہ میری بادشاہت میں کوئی کمی نہ کر سکیں گے مگر اتنی جیسے سوئی کا ناکا سمندر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان والوں کا نور ہے، اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو آسمانوں، زمینوں اور ان میں موجود کو قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان والوں کا رب ہے، اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو حق ہے، تیری بات حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں تیرے لیے مسلمان ہوا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیرے ساتھ جھگڑا کیا اور تیری طرف فیصلہ لے کر آیا، بس تو میرے لیے وہ گناہ بخش دے جو پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو مخفی طور پر کیے اور جو اعلانیہ طور پر کیے۔ تو میرا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 18 مسند احمد۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مشرک لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص۔ الصمد کا پورا معنی یہ ہے، وہ ہے کہ حاجتوں میں جس کا قصد کیا جائے جبکہ وہ ہر ایک سے غنی اور لاپرواہ ہو۔ حدیث نمبر 19 مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بعض بندے مجھے جھٹلا دیتے ہیں حالانکہ یہ ان کو زیب نہیں دیتا، اسی طرح بعض مجھے گالیاں دیتے ہیں اور یہ بھی ان کے شایان شان بات نہیں ہے۔ مجھ کو جھٹلانے کی صورت یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ اس طرح ہمیں
دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، اور مجھے گالی دینے کی صورت یہ ہے کہ بندے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، حالانکہ میں تو ایسا بے نیاز ہوں کہ میں نے نہ کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا، اور کوئی بھی میری برابری کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 20 مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اور زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں اختیار ہے، میں شب و روز کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 21 مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کس نے آسمان کو پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ پھر سوال کرتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اتنے میں وہ یہ سوال کر دیتا ہے اچھا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ بس جب تم میں سے کوئی اس سوال کو محسوس کرے تو وہ کہے میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ حدیث نمبر 22 مسند احمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ لوگ اپنے دل میں جو وسوسہ محسوس کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم ایسی ایسی چیزیں محسوس کر جاتے ہیں کہ ان کو زبان سے بیان کرنے کی بنسبت ہمیں آسمان سے گرنا آسان لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو خالص ایمان ہے۔ حدیث نمبر 23 مسند احمد۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے روح ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اس شخص کا عمل جیسا مرضی ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک روایت میں ہے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی دروازے سے داخل کر دے گا۔ حدیث نمبر 24 مسند احمد۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، تو وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دے گا۔ حدیث نمبر 25 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ کے رسول، کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور حج مبرور۔ پھر وادی سے یہ آواز سنی گئی، کوئی کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں، اور میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں
کہ جو آدمی بھی یہ گواہی دے گا وہ شرک سے بری ہو جائے گا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے کہا، میں نے یہ حدیث ہارون راوی سے براہ راست سنی ہے۔ حدیث نمبر 26 مسند احمد۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 27 مسند احمد۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 28 مسند احمد۔ سیدنا سہیل بن بیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ با آواز بلند فرمایا، اے سہیل بن بیدہ۔ آگے سے سیدنا سہیل رضی اللہ عنہ جواب بھی دے رہے تھے۔ بہرحال جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی آواز سنی تو ان کو یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بلانا چاہتے ہیں، اس لیے آگے والے رک گئے اور پیچھے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ملے، یہاں تک کہ وہ سارے جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس شہادت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 29 اور 30 مسند احمد۔ سیدنا سہیل بن بیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ با آواز بلند فرمایا، اے سہیل بن بیدہ۔ آگے سے سیدنا سہیل رضی اللہ عنہ جواب بھی دے رہے تھے۔ بہرحال جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی آواز سنی تو ان کو یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بلانا چاہتے ہیں، اس لیے آگے والے رک گئے اور پیچھے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ملے، یہاں تک کہ وہ سارے جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس شہادت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 29 اور 30 مسند احمد۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ میرے ساتھ میری قوم کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی خوش ہو جاؤ اور اپنے پچھلوں کو بھی یہ خوشخبری سنا دو کہ جو آدمی صدق دل سے یہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سن کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل پڑے تاکہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں، لیکن جب ہمیں آگے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے ہمیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ اس طرح کی باتیں عام لوگوں کو نہ بتائی جائیں وگرنہ وہ توکل کر کے عمل چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حدیث نمبر 31، مسند احمد۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بھی لوگوں کے ساتھ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کے پاس حاضر تھا۔ انہوں نے کہا، قبے کا پردہ اٹھا دو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ حدیث بیان کرنے سے یہ معنی تھا کہ تم توکل کر لو گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی دل کے اخلاص، یا راوی نے کہا یقین سے یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، اور ایک دفعہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور آگ اس کو نہیں چھو سکے گی۔ حدیث نمبر 32، مسند احمد۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا ہے۔ حدیث نمبر 33، مسند احمد۔ سیدنا رفاع جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر میں تھے۔ جب ہم قدید یا قدید مقام پر پہنچے تو لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے اجازت لینا شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ درخت کی جو طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہے وہ ان کو دوسری طرف کی بنسبت زیادہ ناپسند ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ الفاظ سن کر سارے لوگ رونے لگ گئے۔ ایک آدمی یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے بعد جو آدمی آپ سے اجازت طلب کرے گا وہ بے وقوف ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، جو آدمی صدق دل سے یہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر راہ صواب پر چلتا رہے گا، تو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ وہ جنت کی طرف چلا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 آدمی ایسے جنت میں داخل کرے گا کہ ان کا کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم اور تمہارے نیک آبا، بیویاں اور اولاد جنت میں اپنے گھر بنا چکے ہوں گے۔ حدیث نمبر 34، مسند احمد۔ دوسری سند، وہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے واپس آ رہے تھے کہ لوگوں نے اجازتیں لینا شروع کر دی۔ پھر اوپر والی حدیث بیان کی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو آدمی اس کے بعد آپ سے اجازت طلب کرے گا وہ میرے نزدیک تو بے وقوف ہی ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور خیر والی بات ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شہادت دیتا ہوں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور پھر راہ ثواب پر چلتا رہے تو وہ جنت کی طرف چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم اٹھاتے تو یوں فرماتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ حدیث نمبر 35، مسند احمد۔ تیسری سند، وہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے جب ہم قدید یا عرفہ مقام پر تھے، پھر وہی حدیث ذکر کی۔ حدیث نمبر 36، مسند احمد۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 37 مسند احمد۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو آدمی دل کی سچائی کے ساتھ اس کو کہے گا وہ آگ کے حق میں حرام ہو جائے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بتلاتا ہوں کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ وہ تو وہ کلمہ اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عزت بخشی۔ وہ کلمہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی موت کے وقت اس پر پیش کیا تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا۔ حدیث نمبر 38 مسند احمد۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے کے لیے آیا لیکن آپ ابھی تک آرام فرما رہے تھے۔ اس کے بعد جب میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا اور پھر اسی پر مر جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو۔ میں نے دوسری بار پھر کہا اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو۔ 3 دفعہ تو ایسے ہی ہوا، اور چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ابو ذر کا ناک خاک آلود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سن کر سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ وہاں سے ازار کو گھسیٹتے اور یہ کہتے ہوئے نکل پڑے اگرچہ ابو ذر کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ حدیث نمبر 39 مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا آپ کے رب نے سفارش کے بارے میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرا یہ خیال تھا کہ اس کے بارے میں سوال کرنے والا میری امت میں تو ہی پہلا فرد ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے اندر علم کی حرص پائی جاتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے جنت کے دروازوں پر اپنی امت کے لوگوں کے ہجوم کے بارے میں جو فکر ہے وہ میرے نزدیک میری سفارش کی تکمیل سے زیادہ اہم ہے، اور میری سفارش ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت اس طرح دے کہ اس کا دل اس کی زبان کی اور اس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کر رہی ہو۔ حدیث نمبر 40 مسند احمد۔ سیدنا ابو عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو آدمی بھی ان 2 شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ملے گا تو قیامت کے دن اس سے آگ کو دور کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 41 مسند احمد۔ ابو وائل سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 2 باتیں ہیں، ایک بات تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور دوسری بات میری اپنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس حال میں مرے کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر ٹھہراتا ہو وہ آگ میں داخل ہوگا، اور میں خود کہتا ہوں
اور جو آدمی اس حال میں مرے کہ نہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر ٹھہراتا ہو اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک بناتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 42، مسند احمد۔ ابو نعیم کہتے ہیں ایک آدمی یا ایک بوڑھا جس کا تعلق اہل مدینہ سے تھا آیا اور مسروق کے پاس ٹھہرا۔ اس نے کہا میں نے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں اللہ تعالیٰ کو ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو اس عمل کی وجہ سے کوئی خطا اس کو نقصان نہیں دے گی، لیکن جو بندہ اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہو تو اس عمل کی وجہ سے کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ حدیث نمبر 43، مسند احمد۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو واجب کر دینے والی خصلتیں ہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملا کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 44، مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ اس پر توکل کر لیں گے اور عمل ترک کر دیں گے۔ حدیث نمبر 45، مسند احمد۔ سیدنا سالم بن نعیم رضی اللہ عنہ جو کہ صحابہ کرام میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملا کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس نے زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو۔ حدیث نمبر 46، مسند احمد۔ حسان بن کاہل کہتے ہیں میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، اس میں سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ ہمیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر کوئی ایسی جان نہیں ہے جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتی ہو اور یہ گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جبکہ اس شہادت کا تعلق یقین دل سے ہو مگر اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا تو نے یہ حدیث سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ اس بات پر لوگوں نے میری سرزنش کی اور کہا اس کو چھوڑ دو، اس نے کوئی بری بات تو نہیں کہی ہے۔ بہرحال میں عبد الرحمن نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی ہے اور ان کا خیال تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی۔ حدیث نمبر 47، مسند احمد۔ حسان بن کاہل کہتے ہیں میں بصرہ کی جامع مسجد میں داخل ہوا اور ایک ایسے بزرگ کے پاس بیٹھ گیا جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ اس نے کہا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اوپر والی حدیث ذکر کی۔ اس میں ہے انہوں نے کہا اس کی سرزنش نہ کر اور اس کو مت ڈانٹو، اسے چھوڑ دو۔ ہاں میں نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی تھی، وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، اور اسماعیل نے ایک مرتبہ کہا وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے۔
حدیث نمبر 48 مسند احمد۔ حسان بن کاہل، ان کے باپ دور جاہلیت میں کہانت کرتے تھے، کہتے ہیں میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ وہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کرنے لگے، پھر اوپر والی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 49 مسند احمد۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو زمین کے بھراؤ کے برابر گناہ کرے لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرے تو میں تجھے زمین کے بھرنے کے برابر ہی بخشش عطا کر دوں گا۔ ایک روایت میں ہے قراب الارض سے مراد زمین کا بھراؤ ہے۔ حدیث نمبر 50 مسند احمد۔